تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے چوتھے باب پر پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بائبل مقدس کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے ہم چوتھے باب کے مرکزی موضوعات کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ باب 4 میں 4 باتیں ہیں، اور پہلی بات، مسیح بیابان میں شیطان سے آزمایا گیا اور پھر وہ ناصرت کو گیا، اور پھر اس نے فضل کی پہلی منادی کا تذکرہ کیا، لیکن افسوس کہ اسے مارنے کی پہلی کوشش اس کی منادی کے فوراً بعد ناصرت کی ہیکل میں ہوئی تھی، اور پھر وہ وہاں سے کفرنہوم کی ہیکل کو گیا اس کو ثابت کرنے جو اس نے ناصرت کی ہیکل میں کہا تھا، لیکن اسے ناصرت میں قبول نہ کیا گیا، اور نہ ہی اسے کفرنہوم میں قبول کیا گیا جب اس نے ایک بدرو گرفتہ میں سے بدرو کو نکالا، اور پھر باب کے آخر میں اس نے پترس کی ساس کو شفا دی تھی۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں پہلی 13 آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس اپنی تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ پہلے میں اس منظر پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ مسیح جو انسان تھا، شیطان سے آزمایا گیا۔ شیطان نے مسیح کو کیوں آزمایا جبکہ وہ جانتا تھا کہ اسے گرانا ناممکن ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کا آزمایا جانا بہت ضروری تھا، سو وہ آزمایا گیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس میں گناہ کا کھوٹ نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اس نے گناہ نہ کیا، بلکہ اس میں گناہ موجود ہی نہیں تھا۔ اگر اس کی ذات میں کوئی گناہ ہوتا، اگر اس نظر کی قربانی میں خمیر شامل ہوتا تو وہ نظر کی قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لائق ہرگز نہ ہوتا، اور اگر مسیح کی ذات میں کوئی گناہ ہوتا تو وہ گناہ گاروں کو رہائی دینے والا کفارہ نہ ٹھہرتا۔ اس کا ثبوت ہونا بھی بہت ضروری تھا، اسی لیے خدا نے شیطان کو اپنے بیٹے کو آزمانے کی اجازت دی تاکہ یہ ثابت ہو کہ اس کا بیٹا سچ میں کامل ہے۔ صحیح۔
ये आजमाइश की जंग जो शैतान की तरफ से थी, जो मसीह की खिदमत की शुरुआत के फौरन बाद ही वाक़या हुई, इस जंग का पुरानी, नई और मुसलसल जंग के साथ जो खुदावंद और शैतान के बीच है, क्या ताल्लुक है? इस बारे बताइए। देखें, शैतान बहुत पहले से औरत की नस्ल से नफरत करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि वो उसके सर को कुचलेगी। वो अब्राहम, याकूब और खास तौर पर यहूदा के कबीले और दाऊद की नस्ल से आएगा। और हम लड़ाई के उस सिलसिले को देखते हैं जिसे मुकाशवा के 12वें बाब में दिखाया गया है। आप उसे मुकम्मल मंजर कह सकते हैं। औरत की नस्ल से शैतान की अदावत का मुकम्मल मंजर हम इसमें 4 अक्स देखते हैं। पहला खरूज 1 और 2, जब फ़िरौन पूरी यहूदी नस्ल को कत्ल कर देना चाहता था। और हम दूसरा अक्स तब देखते हैं जब एक बदकार मलका अतलिया ने शाही नस्ल को बेदर्दी से हलाक करना चाहा था। इसे हम सलातीन में पढ़ते हैं। उसने बड़ी तादाद को हलाक किया। और फिर तीसरा अक्स हम तब देखते हैं जब बदकार हमान यहूदियों की सारी नस्ल को हलाक करना चाहता था। कुछ लोग इसे मुखालफे मसीह का दौर कहते हैं, जैसे कि मुखालफे सामी है। और चौथा और आखिरी अक्स चंद साल पहले इससे कबल जाहिर हुआ, जब हेरोदिस बादशाह ने बैतलहम और उसके गिरदोनुमा के सब लड़कों को कत्ल करवा दिया। खास तौर पर वो बच्चे जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उन सब को कत्ल करवा दिया है। और उसे तसल्ली मिल जाए कि अब खुदावंद यीशु मसीह से उसे छुटकारा मिल गया है। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। इन 3 आजमाइशों की एक खासियत है, और ये हमें आजमाइश की इकसाम के मुतल्लिक बताती है। मैं आजमाइशों की इकसाम के मुतल्लिक जानना चाहूँगा और इनसे हमें क्या सबक मिलता है। हम ये जानते हैं कि आजमाने वाले ने नस्ल इंसानी की आजमाइश बागे अदन में की, और मेरा ये मानना है कि बागे अदन की आजमाइश और बियाबान की आजमाइश में बहुत सी बातें मुश्तरका हैं, मगर एक बड़ा फर्क है। आदम एक ऐसे बाग में है जहां बहुतात है और खुदा की भलाई की गुफ्तगू करने वाली नेमतों की फरावानी है, जबकि मसीह बंजर बियाबान में है, जिसके अंदर हर वो चीज है जो दुश्मन ने सजा कर रखी है, जो खुदा के मुखालिफ है। आदम पहली जंग को हार गया, लेकिन मसीह हर एक जंग में फातेह है। बागे अदन में हम जिस्मानी आजमाइश को देखते हैं, एक ज़हनी आजमाइश को, और फिर एक रूहानी आजमाइश को। आंखों की ख्वाहिश और बदन की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। और यहाँ एक आजमाइश है, इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। और यहाँ हम एक ज़हनी आजमाइश को देखते हैं, जब उसने दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई और कहा, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। फिर एक रूहानी आजमाइश है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि पत्थर को रोटी बनाना बदन की ख्वाहिश थी, क्योंकि मसीह भूखा था और फिर उसने दुनिया की सारी शान और शौकत उसे दिखाई। ये आंखों की ख्वाहिश थी, और फिर उसने कहा कि अपने ताई नीचे गिरा दे तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। सो वो आजमाइशें जलते तीर थे, लेकिन हमारा जिंदा मसीह हमेशा ही शैतान पर गालिब आया है, और वो हमेशा ही शैतान पर गालिब आता रहेगा। उसने बियाबान में फतह पाई, जबकि आदम नाकाम रहा और बाग में शिकस्त खाई। सही। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। लूका में आजमाइशों की तरतीब मती से मुख्तलिफ है, क्या ये कोई तजाद है? जी भाई। अगर हम लूका की अंजील के तारीफी कलमात देखें तो लिखा है, मैंने भी ये मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, यानी कि एक खास तरतीब से लिखूं। मिसाल के तौर पर एक फनकार है और वो अपनी गैलरी में अपनी पेंटिंग्स को बेतरतीबी से इस तरह सजा देता है कि अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर वो उनको एक खास तरतीब में रखता है तो वो ये एक इखलाकी तरतीब है। खास नजरिया है, इखलाकी तरतीब है। लूका की अंजील से ये जाहिर है कि उसने तारीखी तरतीब की परवाह नहीं की, बल्कि उसने इखलाकी तरतीब की परवाह की। और यहाँ तरतीब से तस्करा करता है बदन की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और
پھر بدن کی شیخی اور یہ ابلیسی آزمائش کا عمومی طریقہ ہے جو ہمیں یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب میں ملتا ہے، کیونکہ جو صحیح۔ کچھ دنیا میں ہے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور بدن کی شیخی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صحیح ترتیب متی کی انجیل میں لکھی گئی ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ شیطان کی آخری آزمائش میں مسیح نے اس سے یہ کہا کہ اے شیطان دور ہو، اور جب اس نے اس سے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے دور چلا گیا اور پھر سالوں تک اس کے پاس واپس نہ لوٹا۔ وہ معاملات کو دیکھ یہ رہا تھا۔ خداون کی طرف سے دیا گیا حکم تھا، حکم، خداون نے اسے دور جانے کا حکم دیا۔ بالکل، صحیح۔ اسی لیے یہ ایک حکم تھا، لیکن اسے متی اور پھر لوکا میں کسی اور طرح سے کیوں دیا گیا؟ کیونکہ متی مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ لکھ رہا تھا، سو اس نے مسیح کی بادشاہت میں آزمائش کو آخر میں رکھا۔ جب شیطان نے اس سے کہا، کیا تو اس سب کو دیکھتا ہے؟ یہ سب میرا ہے، میں اس سے تجھے دوں گا اگر تو میری عبادت کرے۔ سو اس نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، وہ آزمایا گیا۔ سو اس نے اس سے کہا کہ اپنے تائیں نیچے گرا دے تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو یقیناً یہ آزمائش مسیح کے لیے بطور انسان تھی، جسے یہ بتانے کا شوق ہے کہ خدا کس طرح اس کا خیال رکھتا ہے۔ صحیح۔ مسیح ناصرت کی ہیکل میں، اس کی شروعات 14ویں آیت سے ہوتی ہے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں، اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسیح نے جو ناصرت کی ہیکل میں کہا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی۔ پہلا خطاب جو مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز کے بعد کیا وہ یہ ہے جو لوکا 4 باب میں درج کیا گیا، اور یہ بات پڑھنے میں بہت ہی اچھی ہے کہ مسیح ہیکل میں گیا جیسے کہ اس کا دستور تھا۔ اور جب ہم لوکا کا 22واں باب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر اور باغ گتسمنی میں گیا، اور وہ دعا کرنے کا عادی تھا۔ مسیح کی عادات حیران کن تھیں، کاش ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ سو وہ ناصرت کی ہیکل میں گیا جہاں وہ جوان ہوا تھا، اور انہوں نے ایک کتاب دستور کے موافق اسے تھما دی کہ پڑھ اور خدمت کر، اور اس نے کتاب کو کھولا اور کتاب میں سے وہی مضمون کو چنا جو اس کے مقصد کی خاصیت اور اس کی خدمت سے ہی متعلق تھا۔ سو اس نے وہی باب کھولا جہاں لکھا ہے، جو کہ ہماری کتاب کے حساب سے یسایہ 61 ہے، جہاں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اور مسیح دنیا میں آیا تو اس کی پہلی ترجیح غریب تھے، اور لوکا کی انجیل بھی غریبوں کی انجیل صحیح۔ سمجھی جاتی ہے۔ اس نے شاگردوں کو دیکھ کر کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، اور لازر نامی ایک غریب تھا جسے اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا، جس کی آرزو تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھرے، لیکن وہ مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا۔ خداوند غریبوں کی پرواہ کرتا ہے، اور خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ مسیح جو سارے جلال کے لائق ہے، وہ مغروروں کے لیے نہیں بلکہ غریبوں اور شکستہ دلوں کے لیے سچ میں بہت فکر مند ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مسیح نے یسایہ 61 کی بات کی تو اس نے حوالہ پورا نہیں کیا، جی، بلکہ وہ خداوند کے سال مقبول پہ آ کے ٹھہر گیا، پھر اس کتاب کو بند کیا اور خادم کو واپس کر دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یسایہ 61 کی پوری آیت نہ پڑھنے کے پیچھے کیا دانائی تھی، جہاں پر انتقام کے روز کی بات کی گئی ہے۔ اگر وہاں پر مسیح کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ پوری آیت پڑھتا، لیکن جب اس نے آدھی آیت پڑھی جہاں پر یہ لکھا ہے کہ تاکہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، پھر اس نے کتاب کو بند کیا اور خادم کو واپس کر کے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ سو ان کے سننے میں کیا نوشتہ پورا ہوا؟ کیا وہ انتقام کا روز تھا؟
نہیں، مسیح انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، لیکن کیا یہ بات مستقبل میں پوری ہوگی؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوکا 21 کو کھولیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ملے گی، اور یہ انتقام کے دن ہوں گے اور لکھی ہوئی باتیں پوری ہوں گی۔ انتقام تو ہوگا لیکن وہ مسیح کی آمد ثانی تک ٹلا رہے گا۔ کسی نے پرانے عہد نامے کے نبیوں کے بارے میں دلچسپ بات کہی کہ جب آپ پہاڑی سلسلے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دو پہاڑوں کی چوٹیاں آپس میں مل رہی ہیں، لیکن سچ یہ نہیں۔ ان کے درمیان ایک بڑی وادی ہوتی ہے جو انہیں جدا کرتی ہے۔ نبیوں نے ان پہاڑیوں کی چوٹیوں کو دیکھا، لیکن اس وادی کو انہوں نے نہیں دیکھا جو ان پہاڑوں کو آپس میں جدا کرتی ہے۔ مثلاً خداوند کے سال مقبول اور انتقام کے روز کا اشتہار دو، اور ہم اسی بات کو بہت سی نبوتوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق مسیح کی آمد اور مسیح کی آمد ثانی سے ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں واقعات میں 2000 سال کا فرق ہے۔ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو سمجھنے کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جسے ہم وقت کا فاصلہ کہتے ہیں۔ جی۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا جو ناصرت کی ہیکل میں موجود تھے جب انہوں نے مسیح کی آواز میں فضل کی شہنائی کو سنا؟ انہوں نے اس کے ان پرفضل الفاظ پر حیرت کا اظہار کیا اور انہیں پسند بھی آیا، لیکن شرط یہ تھی وہ ان کی وطن پرستی اور قومی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ دنیا کی بادشاہت رکھنے والے تھے۔ جھوٹے لوگ آخر میں آتے ہیں۔ یوحنا 8 میں انہوں نے مسیح سے کہا، ہم تو ابراہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں ہم نہیں رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں غلامی میں نہیں رکھا؟ کیونکہ تم بہت سے لوگوں کی غلامی میں رہے ہو۔ یہ غرور ہے اور لوگ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد کی خاصیت ہے اس لیے۔ اور جب اس نے خدا کے فضل کی بات کی جو نعمان اسوری اور سیدہ کی اس عورت کے ساتھ ہوا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت بڑا تھا اور ان کی برداشت سے باہر تھا، اور انہوں نے مسیح کو ظالمانہ اور وحشیانہ طور پر قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تاکہ گرا دیں، اور وہ اسے گرا دیتے اور وہ مر جاتا، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اور اسی لیے ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود مسیح وہاں پر نہیں مرا، کیونکہ یہ خدا کا مقصد نہیں تھا۔ شکریہ بھائی یوسف، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز ناصرت سے کیوں کیا، حالانکہ ہم 24ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا؟ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ جوان ہوا، کیونکہ مسیح نے 30 سال ناصرت میں گزارے تھے اور اپنے گھر سے خدمت کا آغاز کرنا ایک اہم بات تھی، اور یہیں اس کے ناطے دار اور گھر تھا۔ لیکن مسیح شروعات سے سب کچھ جانتا تھا کہ ناصرت اسے قبول نہ کرے گا، اور خدمت کے آغاز کے فوراً بعد اس کے قتل کی پہلی کوشش ہوئی۔ اس کے باوجود مسیح نے دھوکہ نہ کھایا۔ وہ جانتا تھا کہ ناصرت میں ہی نہیں بلکہ اسے پوری قوم میں رد کیا جائے گا۔ یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنے بھائیوں نے اسے قبول نہ کیا۔ سو ناصرت نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ پوری یہودی قوم نے اسے قبول نہ کیا۔ جی ہاں، لیکن اس نے ہم سب سے ایک بڑی ہی اچھی بات کہی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ صحیح، کیا پرانے عہد نامے میں بھی کوئی نبوت تھی جہاں ہمیں خاص طور پر بتایا گیا ہو کہ مسیح اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کرے گا؟ یسایہ 9 میں لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور یسایہ 9 میں ہی تقریباً 5 مختلف مقامات ہیں جن کا حوالہ متی میں دیا گیا، اور یہ سب اس کے ثبوت ہیں کہ مسیح کا گلیل سے خدمت کا آغاز کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اور باتوں ہی کی طرح مسیح نے یہاں پر بھی نبوت کو پورا کیا تھا۔ سو پرانے عہد نامے کی نبوتیں صاف طور پر بتاتی ہیں جی کہ مسیح کہاں پیدا ہوگا، خدمت کا آغاز کہاں سے کرے گا، اور اس کی موت کہاں واقع ہوگی، بالکل یروشلم میں۔ صحیح۔ انہوں نے اسے
जी नासरत में कत्ल करना चाहा, लेकिन यह सही वक्त ना था। क्या आप चंद ऐसे वाक़यात का जिक्र कर सकते हैं जब यहूदी मसीह को मारने में नाकाम रहे? और हमें बताएं कि वो नाकाम क्यों हुए और ये कोशिशें कहाँ की गईं, इनकी वजूहात क्या थीं और ये कोशिश सलीब पर कामयाब क्यों कर हुई? मैं मसीह के कत्ल की 7 कोशिशों को देखता हूं और 7वीं कोशिश सलीब पर है, और इससे पहले 6 कोशिशें हैं जिसका आपने जिक्र किया है। वो नाकाम क्यों हुई? दर हकीकत अभी उसका वक्त नहीं आया था। ये 6 कोशिशें सलीब से पहले हुईं जिनका तस्करा चारों अनाजील में पाया जाता है, और यही मसीह के जमीन पर आने का बुनियादी मकसद था। और मैं ये कह सकता हूं कि मत्ती की अंजील में यहाँ पर 2 कोशिशें पाई जाती हैं जिनका ताल्लुक उसके शाही जलाल के साथ है। लूका की अंजील में 1 कोशिश है जिसका ताल्लुक फजल से है। यूहन्ना की अंजील में 3 कोशिशें हैं जिनका ताल्लुक उसके इलाही जलाल के साथ है। और फिर मत्ती के दूसरे बाब में जो अल्फाज कहे गए हैं उनका क्या मतलब है कि जब वो दाना शख्स यहूदियों के बादशाह की इबादत करने आए तो हेरोदिस ने उन्हें मारने की कोशिश क्यों की? फिर मत्ती के 12वें बाब में मसीह ने अपना मुआजना दाऊद के साथ किया। जब वो भूखा था तो उसने नजर की रोटियां खाईं, और मत्ती ही के 12वें बाब में यहूदियों ने उसके खिलाफ साजिश की कि उसे मार डालें। ये दोनों कोशिशें उसके इलाही जलाल के साथ ताल्लुक रखती हैं और लूका के 4थे बाब में फजल के ताल्लुक से पढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो खुदा के फजल को बर्दाश्त करने के लायक ना थे, और दरअसल इंसान खुदा के फजल से अदावत ही रखता आया है, यहाँ तक कि वो भी जो खुद को बचा नहीं सकता निजात पाने से इनकार करता है, और वो नासमझी के काम का एतबार करने को तैयार है जो वो करता है। खुदा उसे कबूल कर लेगा, लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि निजात फजल के साथ है तो वो इसको रद्द कर देता है। फिर यूहन्ना की अंजील में 3 कोशिशें हैं जिनका ताल्लुक उसकी इलाही शान से है। यूहन्ना 5, 8 और 10 में। यूहन्ना 5 में मसीह ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यहूदी उसे कत्ल करना चाहते थे कि वो न सिर्फ सबत का हुक्म तोड़ता है बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर उसके बराबर बनता है, और उसने कहा कि इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, और ये जुमला इब्रानी में ईगो एमी है जिसका मतलब है कि मैं हूँ, मैं यहोवा हूँ। उन्होंने मतलब समझ लिया, और उन्हें 2 में से सिर्फ एक बात करनी थी, या तो उसकी इबादत करते कि वो अजीम यहोवा है, या वो गुस्ताख कहकर उसे संसार करते। और अफसोस कि उन्होंने दूसरी बात का इंतखाब किया और उसे गुस्ताख करार दिया। और फिर यूहन्ना 10 में जब उसने कहा कि मैं और बाप एक हैं, तो यहूदियों ने उसे संसार करने की तीसरी कोशिश की थी। लेकिन 7वीं कोशिश का कामयाब होना उनकी कामयाबी जी। नहीं थी, बल्कि ये आसमानी इंतजाम और वक्त मुकर्ररा था। सही। जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुवाफिक पकड़वाया गया तो तुमने उसे बेशरा लोगों के हाथ से इल्म उसे मसलूब साबिक। करवा के मार डाला। बिल्कुल। किस्त को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि उन 2 मिसालों पर बात की जाए जो खुदावन ने दी, या उन 2 लोगों पे जिनकी बात खुदावन ने की, जो खुदावन के फजल को जाहिर करते हैं। एक औरत जो एलिया के मकसद को कबूल करती है, और एक आदमी जो अलीशा के पास आया, और इन दोनों वाकयात में मर्द और औरत दोनों ही गैर कौम से थे। लिहाजा एक आदमी किस तरह से खुदा के बख्शे हुए फजल से फैज़याब हो सकता है? देखिए, आप देख सकते हैं कि एलिया उस गरीब औरत के हाँ गया, जबकि असूर के बादशाह की फौज का सिपासलार, जो कि बादशाह की नज़र में इज्जतदार और एक ज़बरदस्त आदमी था, और जिसकी बदौलत खुदा ने उसे फतह बख्शी थी, उसने इसराइल को शिकस्त दी, लेकिन उसे एलिशबा के पास जाना पड़ा था। और हैरान कुन फजल से एलिया ने उसकी मेहमान नवाजी को कबूल किया और उसकी और उसके बेटे की जिंदगी को बहाल किया, जबकि नोमान असूरी को अपने गरूर की बीमारी से पीछा छुड़ाना था, और उसे अपने कपड़े और अजीम तमगे उतारने थे जो वो पहने हुआ था। और मैं यहाँ पर ये बताता चलूं कि उसे यर्दन को जाना था, क्योंकि जो वो करने से इनकार करता रहा उसे वो करना था, क्योंकि वो खुदा के फजल से आशना था। तब उसके मुलाजिम उसके पास आकर कहने लगे, ऐ बाप, अगर वो नबी तुझे कोई बड़ा काम करने का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? बस तू उसे कहता कि नहा ले और पाक साफ हो जा। और वाकई ही उसने यकदम पाक साफ हो जाने के फजल को पाया, और उस वक्त जब इसराइल के फर्जंदों में से कोई भी
پاک صاف نہیں ہوا تھا، حالانکہ اسرائیل میں کوڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن صرف نعمان اسوری پاک ہوا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم چوتھے باب کو اگلے حصے میں بھی جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم مہمانوں سے آج کے شکریہ پروگرام کی رائے جانتے ہیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ شیطان شروعات سے ہی کوشش کرتا ہے کہ مسیح کو آنے سے روکے، جس کا آغاز خروج 1 اور 2 میں فرعون سے ہوتا ہے، جب وہ اسرائیل کے سب لڑکوں کو ہلاک کر ڈالنا چاہتا تھا، اور ایلیا بھی جب اس نے شاہی نسل کو بڑی تعداد میں ہلاک کیا۔ آستر کی کتاب میں حامان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ یہودیوں سے سب قبیلوں کو ہلاک کر ڈالنا چاہتا تھا، اور ہیرودیس بادشاہ جب اس نے بیت لحم کے سب چھوٹے لڑکوں کو قتل کروانا چاہا۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح پر آزمائش اس لیے آئی تاکہ ثابت ہو سکے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، وہ نظر کی قربانی جس میں خمیر نہیں ہے، وہ برہ جو کہ بے عیب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی عادات حیران کن تھیں، جیسے کہ ہیکل میں جانا، کلام پڑھنا اور دعا کرنا حیران کن طور پر الگ عادات تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو فضل کے ان الفاظ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں جو خداوند نے ناصرت کی ہیکل میں کہے، جب اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اگر آپ دنیا کے غریب لوگوں میں سے ہیں تو آپ کا مسیح میں ایک حصہ ہے۔ آپ جو غریب ہیں اور سہارے کی تلاش میں ہیں، آپ جو خدا اور خدا کے آرام کے طلبگار ہیں، آپ جو حوصلہ افزائی چاہتے ہیں، آپ جو خدا کی طرف ہو کر خود ہی کے خلاف ہوئے اور شیطان اور گناہ کا زر خرید غلام ہونے سے انکار کرتے ہیں، میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ مسیح خاص طور پر آپ کے لیے آنے والا ہے۔ وہ دنیا کے غریبوں کے لیے آیا جو اس کے پاس اپنی ضرورتوں کو لاتے ہیں، نہ کہ وہ جو غرور کے ساتھ اس کے آگے سے چل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو خوشی کی اشد ضرورت ہے تو مسیح کے پاس آئیں، اور اگر آپ کو حوصلے کی اشد ضرورت ہے تو مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ وہ غریبوں کو خوشی اور فتح بخشے گا۔ اس نے کچلے ہوئوں سے آزادی اور رہائی کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کو مسیح کے پاس حلیمی سے ٹوٹے دل کے ساتھ آنا ہے، اور آپ اس کے ساتھ خوشی کا تجربہ کریں گے، مسرت اور ابدی رہائی کا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔